شہداء کے مرحومین کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، اور بالاخص ان کے لیے جن کے لیے پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک بار سورہ فاتحہ، 100 بار سورہ اخلاص باب الحوائج کو وسیلہ بناتے ہوئے۔ یہ غم وارث غم امام زمن کے سپرد کرتے ہوئے، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا قائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ العربی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین الراشدین المہدیین الراکعین الساجدین الصابرین الشاکرین۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ والحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وجعل محمد والد لیلۃ القدر وعلی کفو لیلۃ القدر والزینب والکلثوم والحسنین وارثان لیلۃ القدر۔ والشکر للہ الذی جعلنا من اہل فیوزات لیلۃ القدر۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی خالق لیلۃ القدر فی الکتاب القدر من مشکاة لیلۃ القدر، نزلہ علی قلب والد لیلۃ القدر فی لیلۃ القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کم از کم 7 گھنٹے برابر میدان غدیر میں رسالت نے ولایت کا ہاتھ بلند کر کے اعلان مولایت کیا، تو جب بھی نعرہ حیدری لگاؤ، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔
ایک دو معروضات ہیں نہایت ضروری۔ ایک تو یہ کہ جب بھی نعرہ لگائے نعرہ حیدری تو سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہوئے مانتے ہوئے، کیونکہ جاننا اور ہے ماننا اور ہے۔ جانتے وہ بھی ہیں جو نماز میں درود نہیں بھولتے، مگر نماز سے باہر درود ویڈ کرنا بھی نہیں بھولتے، مگر مانتے فقط وہ ہیں جنہوں نے یوم الست میں مالک سے عہد کر رکھا ہے۔ تو دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگایا کریں بغیر شرماتے ہوئے، اور اسی طرح سے جب بھی محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت بھیجیں تو یاد رکھیں 41 بار مالک لم یزل نے، خدائے وحدہ اللہ شریک نے لسان اللہ سے کلام اللہ میں 41 بار لعنت بھیجی ہے محمد و آل محمد کے دشمنوں پر۔ تو لہٰذا کبھی نہ گھبرائیں، جو بھی محمد و آل محمد کے حق میں جھوٹ، ظلم، غصب، کسی بھی طرح کی زیادتی روا رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، اس پر لعنت بے شمار۔ میں نے آج سرنامہ کلام کے طور پہ سورہ مبارکہ النساء کی آیت نمبر 174 کو موضوع بنایا ہے۔ یہ صرف اور صرف حسین اتفاق ہی نہیں، خیر الماکرین کا بڑا سوچا سمجھا انتظام ہے کہ ہر وہ بین آیت جو محمد و آل محمد کی ولایت پر اتری ہے، اس کا جب بھی شمار آپ حاصل عدد لیتے ہیں تو یا 3 نکلتا ہے یا 5 یا 9۔ یہ 174 نمبر آیت ہے۔ 1 اور 7 8، 8 اور 4 12، 12 میں 2 اور 1 3، یعنی ایک اللہ کی ولایت، ایک رسول اللہ کی ولایت اور ایک علی ولی اللہ کی ولایت۔ تو وہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اے پوری کی پوری انسانیت، یعنی اس کا خطاب پوری کی پوری انسانیت سے ہے۔ یہاں طرز تخاطب نہ تو یا ایھا الذین آمنوا ہے، نہ ہی وہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، نہیں، یونیورسلی آفاقی طور پہ وہ مالک لم یزل مخاطب ہو رہا ہے کہ اے پوری کی پوری انسانیت۔ اب انسان بنتا کیسے ہے؟ سب سے پہلے اس کا کروڑ بار شکر کہ اس نے ہمیں آدم کے کالب میں اتارا تو ہم کہلائے آدمی۔ اس آدم نے جب اس مالک کی بندگی کی جو مالک کا بھی خالق ہے، ہاں، کیونکہ ڈائریکٹ خالق کی بندگی تو ہم کرنے کی اوقات ہی نہیں رکھتے، اس نے جسے بندہ کہا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ۔ اگر اس کا کوئی بندہ ہے تو وہ کل بھی محمد تھے، وہ آج بھی محمد ہیں۔ کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کا بندہ ہونے کے لیے کم از کم محمد ہونا پڑتا ہے۔ ہاں، محمد کے لیے کہا علی نے کہ انا عبد من عبید محمد۔ میں عبرانی میں ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ میں محمد کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوں۔ اگر سادہ عربی میں ترجمہ کروں
تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ تو جب علی نے کہا میں محمد کے بندوں میں سے بندہ ہوں اور اللہ کہہ رہا ہے محمد میرا بندہ ہے، تو یا ایھا الذین آمنو، اے علی والو، واجب ہے تم پہ تم علی کی بندگی کرو۔ ہاں، علی کی بندگی کرو گے تو محمد کے بندے کہلاؤ گے۔ محمد پھر تمہیں شفاعت عطا کریں گے تو اللہ اپنی بندگی میں قبول کرے گا۔ تو وہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس، کہ اے پوری کی پوری انسانیت۔ یہ بندے نے جب بندگی آدمی نے کی اور بندہ بنا، اور پھر اس نے اللہ کی باقی مخلوقات سے باوفا پرخلوص غیر مشروط انس کا مظاہرہ کیا تو یہ کہلایا انسان۔ اب مخاطب ہو رہا ہے اللہ انسانیت سے، یا ایھا الناس، اے پوری کی پوری انسانیت۔ کون مخاطب ہو رہا ہے؟ قل اعوذ برب الناس۔ ایھا الناس سے مخاطب کون ہو رہا ہے؟ جو رب الناس ہے، مالک الناس، جو انسانوں کا مالک ہے، الہ الناس، جو معبود ہے انسانوں کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ مالک الناس، رب الناس اور الہ الناس۔ کہہ کیا رہا ہے کہ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، میں نے رمضان کے مہینے میں تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا قرآن جو ہے ھدی للناس۔ ایھا الناس، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس اور قرآن ھدی للناس۔ پھر وہ فرما رہا ہے کہ صرف قرآن ہی نے نازل کیا، میں نے اپنے گھر کا گھر قرار دیا۔ ان اول البیت وضع للناس، یہ جس کے گرد تم ان الحمد والنعمت، نعمت تمام کا ذکر کرتے ہوئے چکر پہ چکر لگاتے ہو، یہ میرے گھر علی کا گھر ہے۔ بس اسی لیے میں یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ علی والو کرتا ہوں، کیونکہ کل ایمان علی ہے۔ تو پھر یا ایھا الذین آمنو، اے علی والو۔ تو وہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس، یہ جو میں نے بیت للناس اور پھر ھدی للناس اور میں خود الہ الناس، مالک الناس، رب الناس، یہ سب جو انتظام کیا ہے، تم کتاب کو بغل میں دبا کے کل یہ نہ کہنا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، کیونکہ کتاب کبھی کافی نہیں ہوتی۔ اگر کتاب کافی ہوتی تو ہسپتالوں میں کرسیوں پر MBBS کی کتابیں رکھی ہوتی، ڈاکٹر نہ بٹھائے جاتے۔ اگر کتاب کافی ہوتی تو عدالتوں میں جج نہ بٹھائے جاتے، قانون کی کتاب رکھی ہوتی۔ اگر کتاب کافی ہوتی تو چوکوں میں سارجن نہ کھڑے کیے جاتے، ٹریفک کے اشاروں کی کتاب رکھ دیتے۔ تو جسے بھی یہ غلط فہمی ہے وہ کہ کتاب کافی ہے، وہ یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس انسانیت کے لیے کافی بنا کر۔ تو کبھی بھی رسالت کے بغیر نہ کتاب کافی ہے، نہ اللہ کے گھر کے چکر کافی ہیں۔ اگر رسالت و آل رسالت کے بغیر
اگر نعمت تمام کے بغیر ان الحمد والنعمت پڑے بغیر اگر چکر لگاؤ گے تو یہ تمہارے نصیب کے تو چکر ہیں، ان صاحب اعراف کا طواف نہیں۔ اچھا اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو یا ایھا الناس ہے یہ محمد و آل محمد پر واجب نماز میں صرف ہماری بات نہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ محلے محلے گلی گلی نگر نگر گونجنے والی اذان گواہی ہے کہ اشیر سے غدیر تک اسلام پہنچایا رسالت میں اور اسلام بچایا ولایت میں، اور غدیر سے کربلا تک اسلام پہنچایا حسین نے اور بچایا بھی حسین نے، اور کربلا سے
شام اور شام سے مہدی آخر الزماں کے ظہور کی آخری شام تلک اسلام بھی، ایمان بھی اور حسینیت بھی اگر کسی نے بچائی ہے تو وہ مخدومہ عالیہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ اسی طرح سے صلاۃ واجب میں محمد و آل محمد پر صلوات فقط ہم نہیں، یہی میں عرض کر رہا تھا، تمام مسلمانوں کے فرقے، شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبند ہوں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں، بریلوی ہوں، حنفی ہوں، جب تک صلاۃ واجب میں محمد و آل محمد پر صلوات نہ پڑھیں صلاۃ قبول نہیں ہوتی، اور صلوات محمد و آل محمد کے علاوہ اگر اس میں کسی اور کو لے آئیں تو نماز منہ پہ دے ماری جاتی ہے۔ اگر محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجیں تو بھی نماز رد ہو جاتی ہے۔ تو میں کیا کروں؟ کبھی بھی نماز میں علی کے نام پہ جھگڑا نہ کرو۔ یہ صلوات پر محمد و آل محمد کل بھی تمہاری نمازوں کی ضامن تھی، آج بھی ضامن ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ مالک الناس، وہ رب الناس، وہ الہ الناس جس نے بیت للناس بنایا، ہدی للناس قرآن بھیجا، کافۃ للناس رسول کو بھیجا، اس کے سامنے یہ جو یا ایھا الناس ہیں خود محمد و آل محمد سے دوری اختیار کر کے کیسے یہ ایھا الناس اپنا ستیہ ناس کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہاں، ہمارا تو کل بھی بتانا واجب تھا، ہم پہ آج بھی پہنچانا واجب ہے، کیونکہ واحد ولایت علی ہے جس کے لیے تبلیغ کا حکم آیا ہے قرآن میں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما، کوئی اور امر نہیں ہے قرآن میں جس کے لیے تبلیغ کا حکم آیا ہو۔ کبھی موقع ہوا کسی جگہ بیٹھے تو بتاؤں گا کہ بلغ کا اصل مادہ ہے کیا، جو ہم پہ غلو کا الزام لگتا ہے۔ میں بتاؤں گا عربی میں بلغ ہے کیا، مگر آج گفتگو کرنی ہے اس پر جو سادات کی پردوں کا ضامن ہے۔ آیت یہ کہہ رہی ہے قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس ایک مجسم دلیل آ چکی ہے۔ صرف دلیل ہوتی ہے جیسے کوئی تحریر لے آئے، کوئی آپ سے پوچھے یہ مکان آپ کا ہے، آپ دلیل کے طور پہ رجسٹری لے آئیں، یہ دلیل ہے۔ اگر کوئی نہ مانے تو پھر آپ کو رجسٹری لکھنے والے کو بھی ساتھ پیش کر دیں، رجسٹری منظور کرنے والے کو بھی ساتھ پیش کر دیں۔ اب تحریر کے ساتھ یہ جو محرر یعنی لکھنے والا آپ لے آئے ہیں، یہ اب دلیل بن گئی ہے مجسم دلیل۔ تو مجسم دلیل کو کہتا ہے قرآن برہان، مالک اس کو کہہ رہا ہے برہان۔ تو کہا تو ہے اللہ نے کہ ہم نے صرف قرآن نہیں اتارا ہدی للناس، بلکہ ساتھ برہان کے طور پہ مجسم روشن واضح دلیل کے طور پہ اپنا محمود جسے ہم محمد کہہ کے خود محمود ہونے پر فخر کرتے ہیں، ہم نے اس کو بھی بھیجا ہے، اور اکیلا اسے نہیں بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور ہم نے نازل کیا ہے نوراً مبینہ، تمہاری جانب ایک روشن نور، بڑی بے نیازی ہے میرے مولا کے مولا کے مولا کی، کہ اپنا تعارف تو کرواتا ہے انی ان اللہ، کہ میں اللہ ہوں، اور جب کوئی نہ کوئی کام بتلانا ہوتا ہے تو کہتا ہے انزلنا، ہم نے نازل کیا۔ وہ توحید کا مالک جسے میں پسند ہے،
میں جس وقت اس کو زیبا ہے جو خود کے لیے واحد بھی نہیں احد کہتا ہے، اب اللہ جانے وہ کون سے آلین ہیں جن کو اپنے ساتھ اپنے کاموں میں شریک کر کے وہ کہتا ہے ہم نے کیا۔ انزلنا الیکم نورا مبینا، کون سا نور؟ کہا تو تھا رسالت نے، کافۃ للناس نے، انا و علی من نور واحد، میں اور علی نور واحد سے تھے، اس نے ہمیں اپنے نور سے قرار دیا تھا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ میری انفرادیت، میری احدیت، میری یکتائی خطرے میں نہ پڑ جائے تو اس نے اپنی پہچان کے لیے اس نور کے دو حصے کر دیے، ایک نور کو محمد قرار دیا، ایک نور کو علی قرار دیا۔ یہ ہے نور مبین جو تنزیلہ، قرآن تنزیلہ بار بار نازل ہوتا رہا، کبھی علی بن کر، کبھی فاطمہ بن کر، کبھی حسن بن کر، کبھی حسین بن کر، کبھی زین العابدین بن کر۔ اچھا اب آ گئی ہے بات تو عرض کر دوں، بڑے بڑے مولوی ڈھیر ہو جاتے ہیں، اس مجمع پہ میں یہ تحفہ دے رہا ہوں، جب کوئی مولوی تنگ کرے نا اپنا یا پرایا، اس سے فقط ایک بات پوچھنا کہ یہ عابدین کہا گیا ہے مولا کو، زین العابدین، عابدون کیوں نہیں کہا گیا؟ حالانکہ قرآن میں بار بار عابدون کا ذکر ہے، تو یہ عابدین اور عابدون میں کیا فرق ہے؟ تم اگر یہاں گرانا چاہو یہاں گرا لینا، میں نے نجف میں گھیر لیے تھے، پھر 30 سال صرف و نحو پڑھنے کے دعوے دار خاموش ہو گئے تھے، جب 2-2:30 بجے تک خاموش رہے پھر میں نے بٹھایا، میں نے کہا آؤ میں بتاتا ہوں، معبود ہے لائق عبادت، وہ کبھی عبادت نہیں کرتا، ایک ہین کے لیے بھی اگر وہ عبادت کرے تو معبود نہ رہے۔ اب سنو، جو عبادت کو خلق کرے، جو سجدے کو کر کے دکھائے کہ سجدہ ایسے کرتے ہیں، وہ سید الساجدین ہے اور زین العابدین ہے، اور جو اسے دیکھ کر عبادت کرے وہ کل بھی عابدون تھے، وہ آج بھی عابدون ہیں۔ اسی طرح قرآن میں اس نے کافرین بھی کہا ہے، کافرون بھی کہا ہے، جس نے سب سے پہلے انکار کیا، جس نے انکار کو ایجاد کیا، جس سے پہلے کسی کو خدا کا انکار کرنا آتا ہی نہیں تھا، وہ ابلیس تھا، اور ابلیس کے بارے میں اس نے کہا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافرین میں سے تھا، یعنی کفر یعنی انکار کا ایجاد کرنے والوں میں سے تھا۔ اور پھر الگ سے ایک آیت اتاری قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، تو کافرین اور ہیں، کافرون اور ہیں، عابدون اور ہیں، عابدین اور ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ تو انہی عابدین میں سے ایک برہان، ایک نور مبین ہے عباس۔ کون عباس؟ علی کا بیٹا عباس۔ کون عباس؟ ام البنین کا بیٹا عباس۔ جانتے ہو ام البنین کے خاندان کو؟ ام البنین کے بابا کا نام تھا حزام، حزام کے بابا کا نام تھا عامر، اسی طرح ام البنین کی والدہ کا نام تھا سمامہ۔ سمامہ کہتے ہیں ایسی گھاس کو جو بلند سے بلند ہوتی جائے اور بالکل چوٹی پہ ایک پھول لگے۔ سمامہ کے والد کا نام تھا
آگے عامر، یعنی ام البنین کے نانا بھی عامر، ام البنین کے دادا بھی عامر، اور دادا عامر وہ جسے ملائکۃ الاسنان یعنی نیزوں کا ماہر، نیزوں کا بادشاہ کہا جاتا تھا۔ وہ عامر اتنے جری تھے کہ عرب میں تلواروں پر علی سے پہلے یعنی غزوہ بدر سے پہلے تلواروں کے دستے پر برکت کے لیے، شجاعت کے لیے لوگ عامر کا نام لکھتے تھے۔ جان گئے ہو، یہ ہے عباس کا ننیال۔ اور ددیال کا میں تعارف کیا کراؤں، جہاں کوئی علی ہو، کوئی محمد ہو، کوئی فاطمہ بنت اسد ہو، کوئی ابو طالب ہو۔ ہاں ہم ہی ہیں جو ددیال اور ننیال کا تعارف کرا سکتے ہیں، وہ اور ہیں جو محفل میں بات کے ذکر پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہاں تو یہ حزام اور جناب ام البنین کی والدہ بی بی ثمامہ خاتون، ان کی شادی کیسے ہوئی؟ جناب حزام ایک بار سوئے ہوئے تھے، آپ نے خواب دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں، آسمان سے ایک موتی اترا ہے اور وہ موتی پانی کے قطرے کی صورت ہاتھ پہ آ کے ٹھہر کے موتی بن گیا ہے۔ اتنے میں ایک گھڑ سوار تشریف لائے ہیں، انہوں نے کہا یہ موتی ہمیں قیمتاً دے دیجئے۔ تو حزام نے کہا ابھی تو میرے ہاتھ پہ اترا ہے، میں تو موتی کی قیمت ہی نہیں جانتا، تو آپ کو قیمتاً کیسے دوں؟ آپ نے فرمایا وہ جو گھڑ سوار تھے کہ ہم تمہیں قیمت بتاتے ہیں، ضمانت کے طور پہ ہم ضامن بنتے ہیں، یہ موتی ہمیں عطا کرو۔ انہوں نے موتی ہاتھ میں رکھا، انہوں نے بتایا کہ تمہارے گھر اللہ ایک بیٹی عطا کرے گا۔ صلوات پڑھے نا محمد والے۔ اس بیٹی سے ایک بیٹا ملے گا، وہ بیٹا تمہارے نام کی سبب بنے گا۔ یہ خواب سے جاگے، اہلیہ کو جگایا، اپنی اہلیہ سے کہا کہ ابھی ابھی بشارت ملی ہے، خدا ہمیں بیٹی دینے والا ہے، اب ہم اس بیٹی کا نام محمد کی بیٹی پہ فاطمہ رکھیں گے۔ پتہ چل گیا نا، جسے جو نام پسند ہو، جسے جن کا قرب پسند ہو، جو جس کے حبدار ہوں، انہی کے نام رکھتے ہیں۔ ہم سے نہ پوچھو کہ اپنی اولاد کا نام علی، حسن، حسین، عباس کیوں رکھتے ہو، اون کیوں رکھتے ہو، علی اکبر کیوں رکھتے ہو۔ ارے ہم جن کے حبدار ہیں انہی کے نام رکھیں گے، تم جن کے، ہم نے تمہیں کوئی روکا ہے؟ تو بہرحال جناب فاطمہ کلابیہ ام البنین اس دنیا میں آئیں، نام رکھا گیا ام البنین۔ عام طور پہ پڑھ دیا جاتا ہے 4 بیٹوں کی ماں۔ بھلا حزام کو اس وقت پتا تھا کہ میری اس معصوم بیٹی کے 4 بیٹے ہوں گے؟ بنین کا ایک ترجمہ ہے عربی میں عقل، تو حزام نے نام رکھا تھا ام العقل۔ وہ کیسا مجسم نور مبین عقل ہے عباس، جسے فیصلے کا امین بنائے رکھا مولا حسین نے کربلا میں۔ ہاں تو یوں ام البنین کے بارے میں جب مولا کائنات نے جناب عقیل کو کہا کہ میں عقد شادی کرنا چاہتا ہوں اور کسی بہادر باوفا گھرانے میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ رسالت نے بشارت دی تھی کہ اے علی میں تمہارے ماتھے میں ہمارے نور میں سے ایک اور نور دیکھ رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا تھا یا رسول اللہ حسن حسین زینب و کلثوم تو آ چکے، اب کس نور کی آمد ہے؟ آپ نے فرمایا تھا یہ نور عباس کا نور ہے۔ سنو نا، ایک ہم عباس کا ذکر کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں تم سن رہے ہو،
ہمارا کرنا سننا اور ہے۔ ایک عباس کا ذکر وہاں ہو رہا ہے کہ رسالت عباس کی مجلس پڑھ رہا ہے اور ولایت عباس کی مجلس سن رہی ہے۔ آج کہتے ہو کہ صلاۃ میں یعنی ایرانی ترجمے کے مطابق نماز میں علی کا ذکر کیوں؟ ارے علی کے بیٹے کا ذکر تو رسول اللہ کرتے چلے آ رہے ہیں، تو کیسے آپ نے بشارت دی؟ وہ بشارت کے عین مطابق مولا نے جناب عقیل سے کہا کہ عقیل کوئی گھرانہ باوفا بہادر ڈھونڈو۔ جانتے تھے امام وقت تھے کہ ام البنین کو میرے لیے پیدا کیا گیا ہے، مگر بتانا تھا ہمیں کہ جب بھی باوفا اولاد چاہیے ہو تو باوفا خواتین ڈھونڈو۔ یہ جو بے وفا خاتونیں ہوتی ہیں یہ اولادوں کو دہشت گرد بنا دیتی ہیں۔ ہاں میں اسے اور نہیں کھول سکتا، مزید کھولنا اس گلی میں بیٹھ کے میرے بس میں نہیں ہے کہ بے وفا خواتین اپنی اولاد کو چاہے بولی اولاد ہی ہو اسے کیسے دہشت گرد بناتی ہے۔ تو بہرحال یہ عقد ہوا اور مولا عباس کا نور نازل ہوا اس کائنات میں۔ کون عباس؟ سورہ محمد پڑھی ہے اللہ زینہ۔ کون عباس؟ وہ سورہ محمد کی پہلی آیت اللہ زینہ کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ہے، جس نے سبیل اللہ کا انکار کیا اور لوگوں کو سبیل اللہ سے پھیرا۔ یہ ہے قرآن کے الفاظ۔ اور یاد کرو 8 ذی الحج کو جب یہ قافلے کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، جب امام حج کے جب امام الناس کے احرام کو کھلوا کے حرم سے جانے پر مجبور کیا گیا، جب عباس نے خطبہ دیا، کہاں دیا؟ لاکھ یہ گھر میری عزت کرے، مجھے اپنے کمرے میں بٹھائیں، مگر میں حق نہیں رکھتا کہ میں ان کی چھت پہ چڑھ جاؤں اور چھت پہ چڑھ کے آپ سے خطاب کروں۔ کیوں؟ یہ گھر میرا نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ میں صرف اسی گھر کی چھت پہ چڑھ کے خطاب کرنے کا حق رکھتا ہوں جو گھر یا تو میں نے بنایا ہو یا میرے باپ کا ہو۔ تو اب عباس نے 8 ذی الحج کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے خطبہ دے کے ثابت کیا کہ یہ گھر ہاں۔ تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جس نے سبیل اللہ سے روکا اور انکار کیا اور لوگوں کو پھیرا، اب عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے خطبہ دیا، ایھل کفر والفجر، آپ تو سنتے ہو نا، اے وہ جنہوں نے انکار کیا اور فسق و فجور سے کام لیا، تم روکو گے طریق البیت، اس گھر کے راستے کو جو لے امام البر نیکیوں کے امام کی طرف جاتا ہے۔ اگر مجھے آج اس گھر کی حرمت کا احساس نہ ہو، میری ذمہ داری اس گھر کی حرمت نہ ہو، تو آج عباس تم پہ ایسے حملہ کرے جیسے باز چڑیوں پر۔ تو یہ آیت کے الفاظ سنو، کفروا وصدوا کفر والفجر تصدون، تو لگتا ہے یا تو قرآن عباس کے سامنے لکھا گیا یا پھر قرآن جیسے جیسے اترتا رہا علی عباس سے لکھواتے رہے۔ یہ ہے وہ عباس، قمر بنی ہاشم، فخر آدم۔ کیوں فخر آدم؟ اس لیے کہ یہ آدم بنا ہے تراب سے اور علی ہے بو تراب۔ آدم نے کہا تھا کہ میرے تراب، جس تراب سے میں بنا ہوں، اس تراب کے باپ کا بیٹا ہے عباس۔
فخر نو، کیوں فخر نو؟ کہ فخر نو اس لیے نو نے لکڑیوں اور کیلوں سے سفینہ بنایا تھا، ایک باغبان سے سجایا تھا، وہ باغبان ہواؤں سے پھٹ گیا تھا جب نو سے ترک اولا ہوا تھا، اور وہ کشتی پہاڑوں میں پھنس گئی تھی، اور نو نے سلام کیا تھا عباس کو کہ میں نے تو لکڑی سے اور کیلوں سے تختہ بنا کے یہ کشتی بنائی، اے عباس تجھے سلام، تو نے حسین کی کشتی کو مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک چلایا، میرا باغبان پھٹ گیا، عباس تجھے سلام ہو، تیرا باغبان علم بن کے سب گھروں پہ لہرا رہا ہے۔ وہ عباس جو فخر ابراہیم عباس، کیسے فخر ابراہیم کہ 9 سالہ اسماعیل کو میدان میں لانے کے بعد جب وہ دمبے سے قربانی تبدیل ہو گئی اور ذبح عظیم تک مؤخر کر دی گئی، تو اسماعیل کو لے کے ابراہیم گھر چلے گئے تھے۔ ابراہیم کہتے ہیں میں تو گھر چلا گیا تھا مگر سلام یا عباس کہ تو نے اپنے 9 سالہ محمد حسین پہ قربان کر۔ سنو گے عزادارو، ایک عباس کا بیٹا تھا جو ام البنین کے پاس چھوڑ آئے تھے، تاریخ میں اس کا نام عبداللہ یا عبید اللہ ہے۔ ایک عباس کا بیٹا تھا محمد جو 9 برس کا تھا، عباس کے ہمراہ تھا۔ جب ابراہیم و محمد مسلم کے ساتھ چلے گئے اور کربلا میں اون و محمد مارے گئے، تو عباس 9 سالہ محمد کو لے کے پیش ہوئے آقا و مولا حسین کے پاس، کہا آقا شبیر اگر آپ کی اجازت ہو، اس کے ناپ کی بھی ذرا تو نہیں ہے مگر میں اس میں لڑے بھیجوں۔ مولا نے اجازت جس بھی طرح سے پس و پیش کرتے ہوئے مولا سے اجازت لی اور خود گود میں اٹھا کے محمد کو سوار کیا۔ محمد میدان میں گئے، ہاشمیوں کی طرح لڑے، میمنہ کو میسرہ پہ پلٹا، میسرہ کو قلب پہ پلٹا، سب لشکروں کو تحت دیکھ کرتے ہوئے یا یکا یک کسی نے پیچھے سے نیزہ مارا جو محمد کے سینے سے نکل گیا۔ یہ ایک اور ہے شہید کربلا کا جس کا پاؤں رکاب میں پھنسا، گھوڑے دوڑتے رہے، عباس کا محمد پامال ہوتا رہا۔ سنو گے عزادارو، جب اکبر برچھی کھا کے سو گیا، جب قاسم پامال ہو گیا، جب اصغر مولا کے بازو پہ تیر کا پانی پی چکا، اب مولا عباس آئے، سارا دن آتے رہے تھے، سارا دن ایک ہی جواب ملتا رہا تھا، تو تو میرا سالار لشکر ہے، تو تو میرا علم بردار لشکر ہے۔ اب مولا آئے، کہا مولا و آقا شبیر اب مجھے غلام کو اجازت دو۔ اب پھر مولا نے سر اٹھا کے کہا عباس تجھے کیسے اجازت دوں، تو تو میرا علم بردار لشکر ہے۔ اب دھاریں نکل گئی عباس کی، کہا مولا وہ لشکر پہ نظریں اٹھا کے دائیں بائیں دیکھو، وہ لشکر کہاں ہے جس کا مجھے سالار کہہ رہے ہو۔ سنو گے عزادارو، عباس نے مولا کا ہاتھ پکڑا اور اپنی اجازت سفارش آقا زادی زینب کے پاس لے کے آئے۔ اب جو دونوں بھائی بہن کے سامنے کھڑے ہوئے تو آقا زادی زینب اور مولا شبیر کی سانسیں ایسے رک گئی جیسے جان نکل گئی ہو۔ جانتے تھے عباس اجازت مانگ رہا ہے، اجازت دے تو کیسے دیں۔ عباس کے پہرے کی راتیں گزر گئی، زینب جانتی تھی اب اگر اجازت دے دی تو عباس کی جگہ آج رات شام غریبہ کو پسے گردن بدے ہاتھوں سے پہرا مجھ زینب کو دینا پڑے گا۔
اب عباس نے ایک اور تدبیر کی، اپنی 4 سالہ سکینہ کو گودی میں اٹھایا، تعویذ بنا کے سینے سے لگایا، جیسے قاسم تعویذ لے کے آئے تھے عباس کو بھی اجازت کا تعویذ مل گیا۔ کہا مولا نہ تو لڑنے کی اجازت، یہ 4 سالہ سکینہ 64 بچوں کے لیے جو آلتش کی آوازیں دے رہے ہیں، ان کے لیے پانی مانگ رہی ہے، اگر اجازت دو تو پانی لے آؤں۔ اب آقا شبیر نے کہا اچھا عباس بہت بڑی سفارش لے آئے ہو، میرے سینے کے سکون کی سکینہ لے آئے ہو، اب سکینہ کہتی ہے تو جاؤ پانی لینے، مگر حملہ نہ کرنا، یہ یاد رکھنا تم حملہ ان لعینوں پر کرو گے، یہ بدلے تمہاری سکینہ کو تماچے مار کے لیں گے، تم حملہ ان شامیوں پہ کرو گے، یہ بدلے تمہاری آقا زینب سے لیں گے۔ مولا عباس چلے، پانی بھرا نہر علقمہ سے، واپس سوار ہوئے، ایڑ لگائی، اب جو سفر شروع کیا خیموں کی جانب، علم مولا کے ہاتھ میں، مشکیزہ ایک کندھے پہ، کہ یکا یک کسی ظالم نے تیر کا نشانہ لیا، ایک تیر کا نہیں 7 طرف سے 7 تیر چلے، 7 تیر مولا کی آنکھوں میں پیوست ہو گئے، تیروں کا پیوست ہونا تھا، مولا کی بینائی چلی گئی، اب ظالموں کو لعینوں کو موقع ملا، کسی نے دائیں بازو پہ وار کیا، مولا کا دائیں بازو کٹ گیا، مولا نے مشق کو اٹھایا، اپنے بائیں بازو پہ کیا، علم کو زانو اور اپنی سواری کے پیٹ کے مابین کسا، اب جو ایک اور ظالم آگے بڑھا، اس نے جو وار کیا، مولا کا دایاں بازو کٹ گیا، مولا نے مشق کو دانتوں میں دبا کے اپنی سواری کی پشت کے ساتھ پیٹ لگا کے مشق کو سنبھالا، مولا کا سر جھکنا تھا، کسی ظالم نے گرد مار کے حسین کے قرآن کی رحل کو کھول دیا، عباس کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا، عباس زمین سے زمین پہ آ گیا، سکینہ کی مشق سے پانی بہ گیا، سکینہ کی دھاریں نکل گئی، علم کبھی دائیں جھکا کبھی بائیں جھکا، عباس بھی زمین پہ علم بھی زمین پہ، سنو گے ازاداروں، عباس شانے کٹا کے نہر علقمہ پہ سو گیا، ادھر خیموں کو آگ لگ گئی، سورہ کے کرتے میں آگ، سکینہ کے کرتے میں آگ، سنو گے ازاداروں، یہ سکینہ جب خیمے سے نکلی، یہ شمر ملعون اپنے مولا حسین کے لاشے پہ وہاں پہنچ کر مولا پہ ظلم کر رہا تھا، سکینہ نے کسی لعین سے پوچھا اینا ابو الحسین، سکینہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس ملعون نے مولا کے لاشے کا رخ کرتے ہوئے جو تیر کا نشانہ لے کے سکینہ کو راستہ بتایا، سکینہ بابا کے لاشے پہ پہنچی، شمر نے بالوں سے پکڑ کے جب در چھیلنا شروع کیے، سکینہ کی دھاریں نکل گئی، واہ اللہ واہ محمد واہ پیسہ واہ حجابہ، ماتم عباس۔